الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاكرين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ پیار محبت کے ساتھ ایک مرتبہ پیارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی محمد فی اول کلامنا، اللہم صلی علی محمد فی اوسط کلامنا، اللہم صلی علی محمد فی آخر کلامنا۔ اللہ رب العزت نے ہم لوگوں کو رمضان المبارک کا دوسرا جمعہ نصیب فرمایا۔ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان اور کرم ہے۔ رمضان کی ایک گھڑی کا مل جانا گویا کہ اللہ کی طرف سے توبہ کی توفیق کا مل جانا، مغفرت کی مہلت کا مل جانا، یہ آج جو ہم دنیا میں جی رہے ہیں اس کا احساس ہمیں کل قیامت کے دن ہوگا کہ ہم نے کیا کھویا ہے اور کیا پایا ہے۔ جب جائیں گے آخرت میں ایک ایک نیکی، ایک ایک نام اعمال میں ثواب جب تولے جائیں گے تو اس وقت احساس ہوگا کہ کاش اور کر لیتا، کاش اور بیٹھ لیتا، کاش اور پڑھ لیتا، کاش اور قرآن کریم کی تلاوت کر لیتا اور نمازیں پڑھ لیتا اور اللہ کے راستے میں صدقہ اور زکوٰۃ اور خیرات کر لیتا اور نیکیاں اکٹھی کرتا تو آج مجھے وہی چیز فائدہ دیتی۔ تو اللہ نے پیارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن جنت میں جنتیوں کو اگر کسی چیز کی حسرت ہوگی تو وہ صرف ایک چیز ہوگی اور وہ یہ کہ وہ دنیا میں اللہ کو اور کیوں یاد نہیں کیا، دنیا میں اللہ کو اس نے اور کیوں یاد نہ کیا، سونے میں اتنا وقت لگایا، موبائل میں اتنا وقت لگایا، گھومنے پھرنوں میں اتنا وقت لگا دیا، کاش اتنا ہی وقت اگر اللہ کی یاد میں لگا دیتا تو آج مجھے کیا ہوتا، اور درجہ بلند ہو جاتا، میری جنت کے اندر میری پوزیشن اور بڑی ہو جاتی۔ لیکن اس وقت کی حسرت کچھ کام نہ آئی، وقت گزر گیا۔ ہم سے پہلے ابھی آج سے تقریباً 50-60 سال یا تقریباً 100 سال پہلے کی جو صدی تھی، 100 سال پہلے کا جو زمانہ تھا، اس زمانے میں جو انسان بستے تھے آج ایک بھی نہیں ہے۔ 100 سال پہلے ہوں گے اللہ ماشاءاللہ، آج سے 100 سال بعد بھی ہم رہیں گے؟ بالکل نہیں رہیں گے۔ تو ہمارا یہاں پہ آنا یہ وقتی ہے، یہ دار الفنا ہے، دار البقا نہیں ہے۔ کبھی نہ کبھی تو نمبر ہمارا بھی لگے گا، ٹکٹ کبھی نہ کبھی تو ہمارا بھی کٹے گا، لیکن کب نمبر لگے گا، کب ٹکٹ کٹے گا، یہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اسی لیے ہر وقت کیا رہنے کا،
ارے یار ابھی تو فون پہ بات کیا تھا میں، لیکن انسان اچانک چلا جاتا ہے۔ ابھی اپنی مسجد کے ذمہ دار چلے گئے انجم بھائی، چاند رات کو میری ان کے فون پہ بات ہو گئی۔ ان کے بھائی کہتے ہیں کہ جس دن انتقال ہوا ظہر پہ ان سے بات ہو گئی اور 1-1.5 گھنٹے کے بعد انتقال ہوا۔ بات کرتے ہوئے احساس بھی نہ ہو سکا کہ وہ اب جانے والے ہیں۔ جانے والے کو خود پتہ نہیں ہوتا کہ میں جانے والا ہے۔ تو ایسا نمبر کبھی نہ کبھی ہمارا بھی لگے گا، اسی لیے ہر وقت تیار۔ حکیم الامت کہتے تھے کہ الحمدللہ میں اتنا ریڈی بیٹھا ہوں کہ اگر ابھی ملک الموت آ جائے تو میں جانے کے لیے تیار ہوں۔ آج ہماری ایسی تیاری ہے؟ بالکل نہیں ہے۔ ڈر لگتا ہے موت سے۔ موت سے کیا ڈرنا ہے یار، موت تو اللہ سے ملاقات کا نام ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جب ذبح کرنے کے لیے لے کر جا رہے تھے تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ بیٹا تجھے پتہ بھی ہے میں تجھے کہاں لے جا رہا ہوں؟ کہا کہ ابا جی میں جانتا ہوں آپ مجھے کہاں لے جا رہے ہیں، آپ مجھے ذبح کرنے لے جا رہے ہیں۔ آپ مجھے ذبح کرو گے تو کیا ہوگا؟ میں مر جاؤں گا۔ میں مرا تو کیا ہوگا؟ مجھے اللہ ملیں گے اور اللہ تم سے بہتر ہے۔ میں مرا تو کیا ہوگا؟ مجھے جنت ملیں گی، اور جنت دنیا سے، دنیا میں جھمیلے بہت ہیں، ٹینشن، تکلیف، پریشانیاں، ہر وقت برے برے خبریں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ چلے جاؤ، جب تک بھی رہ رہے ہیں تو اللہ کو راضی کرتے ہوئے رہنا ہے۔ جب تک بھی رہ رہے ہیں کس کو راضی کرتے ہوئے رہنا ہے؟ اللہ کو راضی۔ یہ میرے آج کے عنوان کا ٹاپک نہیں تھا۔ آج کا عنوان میرے زکوٰۃ کا عنوان ہے۔ گزشتہ جمعہ کو زکوٰۃ کے فضائل کی کچھ ہلکی سے جھلکی آپ کے سامنے بیان کی تھی۔ زکوٰۃ کے عنوان پر بات چل رہی تھی گزشتہ جمعہ کو کہ زکوٰۃ دینے والے کے مال میں اللہ رب العزت ایک تو ثواب میں 700 گنا اللہ اس کو بڑھا کے ثواب عطا فرماتے ہیں، دوسرا اللہ اس کے مال کی حفاظت کرتے ہیں، تیسرا کل قیامت کے دن بندہ اللہ کے عرش کے سائے میں 7 بندے ہوں گے جو اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے۔ وہ 7 قسم کے بندوں میں ایک زکوٰۃ اور صدقات کا دینے والا بھی ہوگا۔ کل قیامت کے دن جنت میں جنت کے 8 دروازے ہیں، اس میں سے ایک اسپیشل دروازہ رکھا ہے روزے دار کے لیے، باب الریان، اور ایک دروازہ رکھا ہے باب الصدقہ، صدقہ اور خیرات اور زکوٰۃ دینے والوں کے لیے۔ کل قیامت کے دن یہ صدقہ اور زکوٰۃ ہمارے سروں پہ سایہ بن کے چلیں گے۔ میں نے کہا نا کہ سورج کی گرمی، سورج کتنے نیچے آیا ہوا ہوگا، اور ایسے وقت میں ہمارا نیک کام کرنا، ہمارے صدقات اور خیرات ہمارے سروں پہ سایہ بن کے چلیں گے، جیسے آج گرمی میں ہم سایہ تلاش کرتے ہیں۔ تو خیر صدقات اور خیرات کے بہت سارے فضائل ہیں، اور ایک وعیدیں بھی بہت ساری ہے۔ اللہ کی ایک آیت ہے والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم۔ قرآن کہتا ہے کہ نبی جی آپ اپنے امتیوں سے کہہ دیجئے کہ جس کے پاس سونا چاندی اور مال و متاع ہیں اور وہ اگر اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا ہے تو فبشرهم بعذاب علیم، ایسے بندے کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے۔ کیا سنائیے؟ دردناک عذاب کی خوشخبری۔ خوشخبری کا جب لفظ اس لیے استعمال کیا تاکہ اس کے تکلیف میں اور اضافہ ہوتا۔ مارتے مارتے کہتے ہیں نا کیسا لگا؟ اچھا لگا نا؟ تو یہ اچھا لگانا کا مطلب اچھا لگانا نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے درد میں اور اس کے تکلیف کو اور بڑھانا ہے۔ تو بہت ساری وعیدیں ہیں۔ 2 عورتیں اللہ کے رسول کی خدمت میں آئی، ہاتھ میں سونے کا کنگن پہنی ہوئی تھی۔ اللہ کے رسول نے پوچھا کہ کیا آپ نے اس کی زکوٰۃ ادا کی ہے؟ کہا کہ نہیں یا رسول اللہ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تو پھر کل قیامت کے دن یہی سونا اور یہی چاندی سانپ اور بچھو بن کے تم کو ڈسیں گے۔ تو جو مال وبال جان بن جائے تو وہ مال سے بہتر ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں کیا کرے؟ خرچ کر دے۔ اللہ کا احسان تو دیکھو کتنا ہے اس امت پر کہ اللہ نے پورے مال کو زکوٰۃ میں نکالنے کا حکم نہیں دیا ہے۔ جتنا بھی مال ہے وہ مال کا 40واں حصہ اللہ کے راستے میں نکالنا ہے، اور وہ بھی اسی امت کے مالداروں سے لیا گیا اور اسی امت کے فقیروں کو دیا گیا۔ یہ خصوصیت پہلے زمانے کی امتوں پر نہیں تھی۔ پہلے زمانے میں کیا حال تھا صدقات اور خیرات کا؟
ایک پہاڑ پہ لے جا کے رکھ دینا ہے، اگر قبول ہیں تو آگ آئیں گی اور اس کو جلا کے ختم کر دیں گی، اگر قبول نہیں ہے تو ادھر ہی سڑ کے ختم ہو جائے گا، فائدہ کس کو ہوگا؟ یہ لیکن ایک طرز تھا، ایک طریقہ تھا، لیکن اللہ نے امت محمدیہ پر ایک احسان فرمایا۔ امت محمدیہ پر اللہ نے کیا فرمایا؟ احسان فرمایا۔ مالداروں سے لیا گیا، غریبوں کو دیا گیا، تو ہمیں بھی ایک تسلی ہوتی ہے کہ بھائی غریب کے چہرے پہ خوشی آ گئی، اس کے گھروں کے اندر روشنی آ گئی، اس کے گھر کو آباد کر دیا میں نے، اس کے گھر کے چولہے کو سلگایا میں نے، ایک دل میں ایک اطمینان جیسی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ یہ اللہ نے اس امت کو خصوصیت عطا فرمائی، اور وہ بھی اور ایک مزید اللہ کی طرف سے سہولت، جب مال آ جائے تو فوراً زکوٰۃ نہیں ہے، سال گزرنا ہے، اس پر ایک سال گزرے گا، کیونکہ ایک سال میں انسان کی کنڈیشن اوپر نیچے ہو جاتی ہے، اگر ہو گئی پھر ختم ہو گیا تو کیا کریں گے؟ شریعت کہتی ہے کوئی مسئلہ نہیں، زکوٰۃ نہیں ہے، سال بھر وہ مال تمہارے پاس باقی رہا تو پھر اس کے بعد اس مال پر تم پر زکوٰۃ دینا واجب ہے، دینا کیا ہے؟ واجب۔ اب زکوٰۃ کے کیا مسائل ہیں؟ کم وقت کے اندر میں نے لکھ کر لایا ہوں، مسائل نہیں لکھ کر لایا ہوں، سوالات لکھ کر لایا ہوں تاکہ وقت پر وہ سب آپ کے سامنے بیان کر سکیں۔ زکوٰۃ کی فرضیت، زکوٰۃ کس پر فرض ہے؟ نمبر 1 آزاد ہو، آج کے زمانے میں سب آزاد ہیں۔ نمبر 2 مسلمان ہو، مسلمان پر زکوٰۃ فرض ہے، اسلام شرط ہے۔ نمبر 3 سمجھدار ہو، پاگل پر مجنون پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ نمبر 4 بالغ ہو، نابالغ بچہ ہے، باپ نے وراثت میں مال چھوڑا ہے، اس پر زکوٰۃ نہیں، بالغ ہونے کے بعد اس پر زکوٰۃ آئیں گی۔ تو 4 چیزیں ہیں زکوٰۃ کی فرضیت کے لیے شرط، سمجھ میں آیا؟ آزاد، مسلمان، بالغ اور سمجھدار۔ دوسرے نمبر پہ زکوٰۃ کے وجوب کے لیے کیا شرائط ہے؟ مسلمان بھی ہے، آزاد بھی ہے، بالغ بھی ہے، سمجھدار بھی ہے، پھر زکوٰۃ کب واجب ہوگی؟ یعنی کیا مال ہونا چاہیے میرے پاس جس کی وجہ سے مجھ پر زکوٰۃ واجب ہوگی؟ تو اس کے لیے ایک بات یاد رکھیں، نمبر 1 مال نصاب ہو تمہارے پاس، ایسا مال ہو جو نصاب کے بقدر ہو، سونا ہے، چاندی ہے، اسی طرح کیش ہے، جو سونے اور چاندی کا جو نصاب بیان کیا گیا ہے، کوانٹٹی بیان کی گئی ہے، اس مال کے ذریعے اتنے نصاب کو خریدا جا سکتا ہے، اس مال کے ذریعے اتنے نصاب کو خریدا جا سکتا ہے۔ ابھی سونا ہے آپ کے پاس، کتنا سونا؟ 7.5 تولہ سونا، اس کی مقدار بتائیے۔ چاندی کتنا؟ 52.5 تولہ چاندی اگر تمہارے پاس ہے تو زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اگر سونا بھی نہیں ہے، چاندی بھی نہیں ہے، اور اتنا مال ہے، کیش اتنا رقم پڑا ہوا ہے کہ جس سے ہم 52.5 تولہ چاندی خرید سکتے ہیں، حساب لگا لو، مارکیٹ کا ریٹ نکالو، پتہ چلے گا کہ 52.5 تولہ چاندی کتنے میں آتی ہے، اتنی رقم ہمارے گھر میں پڑ کے ہیں، اب تم پر زکوٰۃ واجب ہے۔ اب آپ کو اس میں سے 40واں حصہ کتنی بھی رقم آپ کے پاس ہو، کروڑوں کی پراپرٹی ہو، 1 کروڑ روپے آپ کے پاس ہے، اس کا 40واں حصہ نکالو، کتنا بنے گا؟ 2.5 لاکھ روپے بنے گا۔ 2.5 لاکھ روپے بنتا ہے، اتنی زکوٰۃ نکالو۔ کتنا بھی مال اپنے اعتبار سے اس کو کیا کرو، حساب میں جوڑ لینا چاہیے۔ تو سونا، چاندی، اسی طرح کیش۔ چوتھے نمبر پہ مال تجارت، تجارت کا مال، میرے گوڈاؤن میں اتنا مال پڑا ہوا ہے وہ بیچنے کے لیے، اب اس مال پر کیا ہے؟ زکوٰۃ ہے۔ میرے گوڈاؤن میں مشین رکھی ہوئی ہے، اس مشین سے میں دوسرے چیزیں بناتا ہوں، تو اس مشین پر زکوٰۃ نہیں ہے، مشین سے آنے والی آمدنی پر زکوٰۃ ہے، اس لیے کہ وہ مشین بیچنے کے لیے نہیں ہے، سمجھ رہے؟ بیچنے والی جو بھی چیزیں ہیں، کھجور کا کاروبار کر رہا ہے، پلاسٹک کا کاروبار کر رہا ہے، کپڑوں کا کاروبار کر رہا ہے، تو پورے کاروبار کے جو مال ہیں اس مال کا کاؤنٹ کیا جائے گا اور اس کی زکوٰۃ نکالی جائے گی۔ آگے زکوٰۃ کی ادائیگی کب واجب ہوتی ہے؟ 1 سال کے گزرنے کے بعد۔ اس میں ایک اور بات یاد رکھیں، محرم میں جنوری فروری سے سمجھاتا ہوں، اس لیے کہ اردو سال اکثر و بیشتر کو سمجھ میں نہیں آتا ہے، حالانکہ زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے قمری سال، اردو سال کا اعتبار بہت ضروری ہے، اس کا اعتبار کیا ہے شریعت نے۔ محرم کے مہینے سے لے کے ذی الحجہ کے مہینے تک جو 12 مہینے آتے ہیں، اس اعتبار سے زکوٰۃ نکالی جائیں گی۔
قمری اور شمسی دونوں سال میں 10 دن کا فرق آتا ہے، اسی لیے شریعت نے قمری سال کو کیا کیا ہے؟ معتبر قرار دیا ہے، اور اس کا اعتبار کرتے ہوئے زکوٰۃ نکالی جائے گی۔ لیکن آپ کو سمجھانے کے لیے میں جنوری فروری سے سمجھاتا ہوں۔ جنوری میں آپ کے پاس مال آیا 1 لاکھ روپے، وہی مال باقی رہا فروری کے بعد مارچ، اپریل، مئی، جون، جولائی، اگست، ستمبر، اکتوبر، نومبر، دسمبر تک۔ اب دسمبر گزرنے کے بعد پھر جنوری آیا، اب جنوری میں اس 1 لاکھ پہ 2500 روپے زکوٰۃ نکالنا ضروری ہے۔ اب ایسا ہو گیا کہ جنوری میں تو 1 لاکھ روپے آئے، لیکن بیچ میں اپریل میں اس میں سے 30-40 ہزار روپے خرچہ ہو گئے، یا 30-40 ہزار روپے کسی کام میں استعمال ہو گئے۔ پھر دسمبر آتے آتے دوبارہ کیا ہو گیا؟ 1 لاکھ کا اماؤنٹ پورا ہو گیا، پھر جنوری میں پورے 1 لاکھ کی زکوٰۃ نکالنا ہے۔ اسی طرح جنوری میں 1 لاکھ روپے آپ کے پاس تھے، اب فروری، مارچ، اپریل، مئی، جون ہوتے ہوتے آپ کے پاس 3 لاکھ روپے اس میں ایڈ ہو گئے، اب 4 لاکھ روپے ہو گئے۔ دوبارہ پھر جنوری آیا، تو پہلے 1 لاکھ پہ تو 1 سال پورا ہو گیا، لیکن دوسرے 3 لاکھ پہ سال پورا ہوا نہیں ہے، لیکن دوسرے 3 لاکھ کو پہلے 1 لاکھ کے ساتھ ملایا جائے گا، اور جنوری کے اندر پورے 4 لاکھ کی زکوٰۃ نکالی جائیں گی، جو کتنی بنتی ہے؟ 10,000 روپے۔ کتنی بنتی ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو جو مال تمہارے پاس سال کی ابتدا میں تھا، اسی مال کے جیسا مال اگر سال بھر میں تمہارے پاس ایکسٹرا آ گیا تو اس مال کو اس کے ساتھ ملایا جائے گا۔ سونا جنوری میں تھا، فروری، مارچ، اپریل میں سونا نہیں بلکہ چاندی آ گیا، تو چاندی اور سونے کے جنس الگ الگ ہیں، تو دونوں کو ملایا نہیں جائے گا۔ اگر سونا جنوری میں تھا اور 3 تولہ سونا جنوری میں تھا، بیچ میں اور 3 تولہ مل گیا، تو بیچ کے 3 تولے سونے کو پہلے 3 تولے سونے کے ساتھ ملا کے جنوری میں پھر پورے 6 تولے سونے کی زکوٰۃ نکالی جائے گی۔ یہ سال گزرنے کا مطلب ہے۔ آگے تجارت کی نیت سے خرید کر ذاتی استعمال میں لے آئے، کوئی مال خریدا تھا تجارت کے لیے کہ میں اس کو بیچوں گا، مثلا گاڑی لیا تھا بیچنے کے لیے، لیکن پھر بعد میں نیت بدل گئی، سوچا کہ کیا کر لوں، استعمال کر لوں، تو اب اس گاڑی پر اس کی زکوٰۃ نہیں ہے۔ لیکن کسی نے کار خریدا ہے بیچنے کے لیے، اور وہ کار کی قیمت 2 لاکھ ہے، وہ 2 لاکھ اگر اس پر سال گزرتا ہے تو اس 2 لاکھ پر زکوٰۃ واجب ہوں گی۔ اسی طرح ایک اور ضروری مسئلہ، حج کے لیے رقم جمع کر کے اکٹھی کی ہے، 3 لاکھ روپے، 4 لاکھ روپے، میں حج کو جانا ہے۔ اب اس میں 2 باتیں ہیں، ایک تو جمع کر کے اپنے پاس ہی رکھی ہے، یا حج کمیٹی کو دے دی ہے۔ اگر اپنے پاس رکھی ہے حج کو جمع کر کے رقم 4 لاکھ روپے، تو اس رقم اگر سال گزرتا ہے تو زکوٰۃ آئے گی، اور اگر تم نے وہی رقم حج کمیٹی کو دے دی ہے تو حج کمیٹی کا جو خرچہ ہے، معلم کی جو فیس ہے، جو ویزا کا جو خرچہ ہے، وہ سب مائنس کر کے جو حکومت تم کو وہاں دے دے گی وہاں جانے کے بعد، تو وہ رقم اگر نصاب کو پہنچتی ہے تو اتنی رقم میں تم کو زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ مثلا 50,000 روپے کبھی کبھی ریٹرن مل جاتے، تو ریٹرن ملنے والی جو 50,000 کی رقم ہے، بس 50,000 پہ زکوٰۃ آئیں گی، بقیہ پورے مال پر زکوٰۃ نہیں آئیں گی۔ اسی طرح انشورنس میں جمع شدہ رقم پر زکوٰۃ، انشورنس میں جو لائف انشورنس ہوتا ہے، پہلی بات تو انشورنس جائز نہیں۔ دوسرا مسئلہ، اگر جمع کرا دیا کسی نے تو لائف انشورنس کا جو مسئلہ ہے اس میں رقم دوبارہ ریٹرن ملتی ہے، تو جتنی رقم جمع کی ہے اتنی رقم پہ زکوٰۃ آئیں گی، اس لیے کہ وہ ریٹرن ملنے والی ہے۔ اور اگر اس پر بڑھ کے جو مل رہی ہے، 4 لاکھ جمع کی ہیں، 5 لاکھ مل رہی ہے، تو 4 لاکھ پہ زکوٰۃ ہے، اس لیے کہ وہ تمہاری ہے۔ اوپر جو 1 لاکھ ملی ہے وہ سود ہے، وہ حرام ہے، اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے، اس کو سودی مصرف میں خرچ کرنا ضروری ہے۔ فکس ڈپازٹ، بینکوں میں پیسہ پڑا رہتا ہے 5-10 لاکھ روپے، سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس کا ہے، تمہارا ہی ہے وہ، ہمارے پاس کا ہے کہ کس کا ہے، جب چاہے جب اس کو نکال سکتے ہیں نا، تو اس رقم پر بھی فکس ڈپازٹ جو بینک میں جمع کیا گیا ہے اس رقم پر بھی زکوٰۃ واجب ہے، اور جو تم کو اس رقم سے بڑھ کر ملیں گی وہ رقم سودی مصرف میں خرچ کرنا ضروری ہے، اس رقم کو زکوٰۃ کے رقم میں ایڈ نہیں کیا جائے گا۔ شادی کے لیے رکھے گئے زیورات پر زکوٰۃ،
ماں باپ کبھی کبھی بیٹی کے نکاح کے لیے سونے چاندی کو زیورات کو جمع کر کے رکھتے ہیں. نکاح 3 سال بعد ہونے والا ہے لیکن 5-6 تولہ اسے ہی جمع کر کے رکھا ہوا ہے. تو ماں باپ نے اگر وہ زیورات اپنے بیٹی کو یا بیٹے کو نہیں دیا ہے اور اپنے ہی ملکیت میں رکھا ہے تو جس کی ملکیت میں ہے باپ کے یا ماں کے تو اس کو اس زیورات پر زکوٰۃ نکالنا ضروری ہے. بیٹی کے لیے رکھا گیا ہے نا, بیٹی کے لیے رکھا گیا ہے, دیا نہیں ہے, جب دیں گے تو اس کے اوپر آئیں گے زکوٰۃ, لیکن نہیں دیں گے تو جب تک تمہارے پاس ہے تم اس کے مالک ہیں, تم اس کے مالک ہیں تو تم کو کیا کرنا پڑے گا, اس کی زکوٰۃ نکالنا پڑے گا. اسی طرح مکان بنانے کے لیے بعض لوگ جمع کر کے رکھتے ہیں کہ میرا گھر بنانا ہے, تو گھر بنائیں گے تب بنائیں گے, تو جب تک اگر تمہارے پاس رقم ہے اور اس پر سال گزرتی ہیں تو زکوٰۃ دینا ضروری ہے. اسی طرح دکان یا مکان وغیرہ کے کرائے میں ڈپازٹ کی رقم, ہیوی ڈپازٹ جس کو بولتے ہیں, یہ مسئلہ بھی بہت اہم ہے جو آج مارکیٹ میں چل رہا ہے. ابھی ایک بندہ ہے, اس نے مکان کے مالک کو 3 لاکھ روپے ڈپازٹ میں دیا. اب وہ 3 لاکھ پہ زکوٰۃ کون دے گا, کرایہ دار دے گا یا مکان کا مالک دے گا؟ تو اس میں مسئلہ سمجھے, اس میں 2 باتیں ہیں. ایک بات تو یہ ہے کہ جب کرایہ دار نے 3 لاکھ روپے مکان کے مالک کو دیے, یہ 3 لاکھ روپے مکان کے مالک کے پاس یا تو امانت ہے یا تو قرض ہے. اگر اس کو امانت مانا جائے کہ بھائی تیرے پاس 3 لاکھ روپے امانت رکھ, میں تیرا گھر استعمال کرتا ہوں, تو اب اس میں ایک اور مسئلہ آئے گا کہ مکان کا جو مالک ہے وہ اس 3 لاکھ روپے کو خرچ نہیں کر سکتا, اس لیے کہ امانت کا استعمال کرنا جائز نہیں. لیکن مارکیٹ میں ایسا ہوتا نہیں, انہیں بولیں گے جب خرچ نہیں کروں گا تو میرا گھر مفت میں تجھے دوں کیا استعمال کرنے, تو ظاہر سی بات ہے وہ خرچ کریں گے. جب خرچ کرے گا تو گویا کہ وہ رقم کیا بن گئی, قرض کی بن گئی. تو کرایہ دار نے مکان کے مالک کو 3 لاکھ روپے قرض دیے تو کرایہ دار ابھی بھی اس 3 لاکھ روپے کا مالک ہے. کرایہ دار کو اس 3 لاکھ روپے پر سال کے گزرنے کے بعد زکوٰۃ دینا ضروری ہے. مکان کا مالک اس 3 لاکھ کی زکوٰۃ نہیں نکالے گا, کون نکالے گا, کرایہ دار نکالے گا. اس لیے کہ جس طرح سے عام حالات میں میں نے کسی کو 3 لاکھ روپے قرضہ دیا تو مجھے ملنا ہے, ایک وقت متعین پر مجھے ملنا ہے, تب اس کی زکوٰۃ مجھے ہی دینا ہے. تو یہ مسئلہ اسی طرح ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ ابھی ہیوی ڈپازٹ جائز ہے کہ ناجائز ہے وہ مسئلہ الگ ہے. کس طرح کے اموال میں زکوٰۃ واجب نہیں ہے؟ رہنے کا گھر ہے, کروڑوں روپے کی پراپرٹی ہے, جس میں رہ رہا ہے وہ کروڑوں کا بنگلہ ہے, اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے. لباس, عمدہ لباس, ایک سوٹ 70,000 روپے کا, اس پہ بھی زکوٰۃ نہیں ہے. اسی طرح کھانے پینے کا جو غلہ ہے, سونے, گھیو, چاول وغیرہ کا اسٹور کر کے رکھا ہوا ہے 1.5-2 لاکھ روپے کا, اس پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے. اسی طرح گھر میں ضرورت کے جو سامان ہیں, گھریلو سامان, فریج, واشنگ مشین, اسی طرح کولر, فریج اگر کسی کا 70-80 ہزار روپے کا ہو پھر بھی اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے, اس لیے کہ ضرورت کا سامان ہے. یہ کیا ہے؟ گھر میں بناوٹی چیزیں, جھومر لگا ہوا ہے 2 لاکھ روپے کا, اس پہ بھی زکوٰۃ نہیں ہے. اسی طرح ہیرے اور جواہرات, اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے. سونا چاندی یہ زکوٰۃ کے نصاب میں داخل ہے, ہیرے جواہرات زکوٰۃ کے نصاب میں داخل نہیں ہے. ہیرے اور جواہرات کسی کے پاس ہے تو زکوٰۃ واجب نہیں ہے. لیکن اگر کوئی شخص ہیرے اور جواہرات کی تجارت کرتا ہے, میرا کاروبار ہیرے جواہرات کا ہے, اب ان ہیرے اور جواہرات پر کیا آئیں گی؟ زکوٰۃ آئیں گی. بات سمجھ میں آ گئی؟ ایک اور مسئلہ جو مارکیٹ میں چلتا ہے جس کی وجہ سے لوگ غلط فہمی کے شکار ہیں, طویل المیعاد قرض مانع زکوٰۃ ہے یا نہیں؟ 40 ہفتے کے اعتبار سے لون اٹھایا تھا, کتنا اٹھایا؟ 20 لاکھ روپے, 30 لاکھ روپے لون اٹھایا, اور سامنے والا سوال کر رہا ہے کہ میرے پہ 30 لاکھ روپے کا قرضہ ہے تو کیا میں زکوٰۃ دے سکتا ہوں کہ نہیں دے سکتا ہوں؟ حالانکہ وہ قرضہ کیا ہے؟ لون کا 40 مہینوں کا قرضہ ہے, 40 مہینے تک اس کو بھرنا ہے. تو یہ ایسا شخص جو ہے نا, یہ غلط فہمی کا شکار ہے. مارکیٹ میں 70% آپ کو مالدار پھر ایسے ہی نظر آئیں گے
کہ جس کے اوپر 50 لاکھ کا لون ہے، 30 لاکھ کا لون ہے، 20 لاکھ کا لون ہے، تو پھر ان پر زکوٰۃ واجب ہی نہیں ہوگی، پھر کیا کریں گے غریب لوگ؟ تو شریعت نے اس کا ایک حل نکالا ہے کہ ایک سال میں جتنے قسطیں بھرتے ہیں، مثلا ہر مہینے 20,000 روپے بھرتے ہیں، تو 12 مہینے کے کتنے ہو گئے؟ 2,40,000 روپے، 2,40,000۔ تو یہ 2,40,000 روپے سمجھو کہ یہ تمہارا قرض ہے، یعنی کہ 40 لاکھ تم نے نکالے تو 40 لاکھ قرض ہے، تم پر 2,40,000 قرض ہیں، وہی 2,40,000 روپے قرض تمہارے ملکیت میں سے مائنس کریں گے، پھر جو ملکیت بچیں گے تمہارے پاس اس میں سے زکوٰۃ نکالی جائے گی۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ آگے، جس قرض کی امید نہ ہو، دیا ہے سامنے والے نے ڈبا دیا، اب وہ منع ہی کر رہا میں نہیں دوں گا تجھے، ایسے قرض پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ پھر بعد میں دے دیا، 4-5 سال کے بعد نیت بدل گئی، اللہ نے ہدایت دے دی، مال آ گیا یا کچھ بھی ہو گیا، اس نے دے دیا، تو دینے کے بعد پھر بھی زکوٰۃ، پچھلے مال کی زکوٰۃ نہیں ہے، پچھلے سالوں کی زکوٰۃ نہیں ہے۔ پرائیویٹ فنڈ پر زکوٰۃ، بعض لوگ کمپنی میں جاب کرتے ہیں تو کمپنی والے ان کی مرضی کے خلاف پیمنٹ میں کا کچھ حصہ نکال کے جمع کرا دیتے ہیں فنڈ میں، مثال کے طور پر 10,000 روپے 5,000 روپے کاٹ کے رکھ دیتے ہیں۔ تو پرائیویٹ فنڈ 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک مجبوری والا اور ایک مرضی والا۔ مرضی والا کہ بھائی میری پیمنٹ 30,000 ہے، 5,000 روپے کاٹ کے تمہارے پاس رکھ لوں، میں نے اپنے اعتبار سے کمپنی والوں کو یہ ریکویسٹ دے دی۔ اور ایک پرائیویٹ فنڈ مجبوری والا، تمہارے سے پوچھا نہیں گیا ہے، کمپنی خود کاٹ کے تمہارے ہاتھ میں تمہاری پیمنٹ دے دیں گی، کٹا ہوا رقم جمع کریں گے۔ تو جو مرضی والا ہے اس میں زکوٰۃ آئیں گی، لیکن جو مجبوری والا ہے اس میں زکوٰۃ نہیں آئیں گی۔ گم شدہ مال گم گیا تھا، گاڑی گم گئی تھی، 3 سال کے بعد مل گئی، بیچنے کی نیت سے خریدا تھا۔ اسی طرح سونا لیا تھا لیکن گم ہو گیا، اچانک 3 سال کے بعد گھر کے کونے میں بیڈ کے نیچے مل گیا، تو اس مال پر بھی زکوٰۃ نہیں آئیں گی۔ گروی رکھی ہوئی چیز پر زکوٰۃ، 5 لاکھ کا سونا گروی رکھا ہے، 2 لاکھ روپے نکالا ہے، رہن رکھتے نا، یہ رہن کا مسئلہ، تو 2 لاکھ روپے رہن نکالا ہے، تو 5 لاکھ کا اگر سونا ہے تو 2 لاکھ مائنس کریں گے، 3 لاکھ پہ زکوٰۃ آئیں گی۔ 3 لاکھ پہ کیا آئیں گی؟ زکوٰۃ آئیں گی۔ مال حرام میں زکوٰۃ کا مسئلہ، کسی کے پاس سود کا کاروبار ہے اور اس کے پاس سود کا مال، رشوت کا مال ہے، اس کے پاس لوٹا ہوا مال ہے اس کے پاس، تو اگر کسی کے پاس حرام مال ہے تو حرام مال کی زکوٰۃ نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ چلو اچھا ہے میرے پاس حرام مال ہے تو زکوٰۃ نہیں ہے، اس کا مطلب یہ کہ پورا مال تمہیں صدقہ کرنا پڑے گا، اس لیے کہ وہ مال تمہارا ہے ہی نہیں۔ زکوٰۃ میں تو بھی 40,000 پہ 1,000 دینا ہے، اگر حرام مال ہے 40,000 تو 40 کے 40 پورا اٹھا کے صدقہ کرنا ہے، وہ بھی ثواب کی نیت سے نہیں، کیونکہ تمہارا ہی نہیں ہو۔ ثواب کی نیت اپنے مال میں کی جاتی ہے، دوسرے کے مال میں نہیں۔ وہ چرا کے غریبوں میں کپڑے تقسیم کرتے ہیں نا، ثواب کی نیت سے، خود کے پیسے جو تقسیم کرو۔ آگے، زکوٰۃ دینے والا یہ بات ذہن میں رکھے کہ جس کو زکوٰۃ دے رہا ہے اس پر احسان نہ جتائے، اس پر کیا نہ کرے، میں تجھے زکوٰۃ دیتا ہوں، میں تجھے صدقہ دیتا ہوں، میں تجھے خیرات دیتا ہوں، چل تو میرا یہ کام کر، میں نے تجھے فلاں ٹائم پہ زکوٰۃ نہیں دی تھی کیا، ایسا نہیں ہوا تھا کیا، ویسا نہیں ہوا تھا کیا، تیری مدد نہیں کی۔ احسان جتانا گویا کہ اپنے تھوکے ہوئے تھوک کو چاٹنے کے برابر ہے، یہ الفاظ لکھے ہوئے۔ جو انسان زکوٰۃ دینے کے بعد، صدقات دینے کے بعد اس کو جتاتا ہے، گویا کہ وہ اپنا ہی تھوکا ہوا مال کیا کرتا ہے، اپنے ہی تھوک کو اپنی زبان سے چاٹتا ہے۔ اس کا احسان ماننا چاہیے کہ وہ تمہاری زکوٰۃ قبول کر رہا ہے، اس لیے کہ وہ تمہارے فرض سے تم کو سلوک دوشی کے یہ مدد کر رہا ہے۔ اگر تم کو نماز پڑھنا ہے، کوئی تم کو جگہ دے، بھائی اے لو میری جگہ پہ نماز پڑھو، اے لو مصلی، اے لو پانی لو، تو نماز پڑھ کے ایسا نہیں بولتے دیکھ تیرے جگہ پہ نماز پڑھانا میں نے، جاتے جاتے کیا کہتے ہیں، بھائی اللہ تجھے جزائے خیر دے، تو نے مجھے کیا کیا، فرض کی ادائیگی کے لیے ایک موقع دیا۔ تو ایسے جس کو زکوٰۃ دے رہے ہیں تو فرض کی ادائیگی اس کے ذریعے ہماری ہو رہی ہے، تو اس کا احسان ماننا چاہیے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ مارکیٹ میں یہ مسئلہ بہت ضروری ہے، نیت کا مسئلہ ہے۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم۔ اللہ کو نہ تمہارا خون چاہیے، نہ گوشت چاہیے، نہ تمہارا مال چاہیے، اللہ کو تو نیت چاہیے، اللہ نیت دیکھتے ہیں۔
1 روپے دیتا ہے کہ 1 لاکھ دیتا ہے وہ تمہاری مرضی ہے، لیکن کتنے اخلاص کے ساتھ دیتا ہے، کتنے للہیت کے ساتھ دیتا ہے، کتنا اللہ کو راضی کرنے کے لیے دیتا ہے، اللہ کو وہ دیکھتا ہے۔ بات سمجھ میں آئے؟ بعض لوگ لاکھوں روپے زکوٰۃ میں لٹا دیتے ہیں لیکن نیت کی خرابی کی وجہ سے پورا کی پورا ثواب اس کا غارت کر دیتے ہیں۔ تو نیت کو کیا کرو، اسی لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلی روایت لے کر آئے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ پوری بخاری جو بھری پڑی ہے سب کا دار و مدار امام بخاری نے کہا کہ کس پر ہے؟ نیت پر ہے۔ نیت اچھی تو مال قبول، نیت اچھی تو عبادت قبول، اعمال قبول، نیت اچھی نہیں تو سب کے سب کیا ہو گیا؟ سب بیکار ہے۔ تو نیت کو ٹٹولا کرے۔ زکوٰۃ کے مستحق کون ہیں؟ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبهم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل۔ فقیر، مسکین، مسافر آدمی ہے، اپنے گھر پہ مالدار ہے لیکن سفر میں اچانک ہر چیز اس کی چوری ہو گئی، گم ہو گئی، ہے نہیں کچھ اس کے پاس، اب ایسا شخص ہے اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، بھلے اپنے گھر میں کیا ہو، کروڑ پتی ہو۔ اسی طرح اسلامی حکومت میں زکوٰۃ وصول کرنے والے جو حکومت کی طرف سے طے رہتے ان کو بھی زکوٰۃ دے سکتے۔ اسی طرح کن لوگوں کو زکوٰۃ دینا چاہیے، کن لوگوں کو زکوٰۃ نہیں دینا چاہیے، زکوٰۃ کن کو نہیں دینا چاہیے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ نمبر 1 اصول، نمبر 2 فروع، اصول، نمبر 2 فروع، نمبر 3 زوجیت۔ اصول کہتے ہیں ماں، باپ، نانی، نانا، اوپر، باپ، دادا، پردادا، اوپر تک، اس کو کہتے ہیں اصول، جہاں سے ہم نکلے۔ فروع جو ہم سے نکلے، بیٹا، بیٹی، پوتا، پوتی، نواسا، نواسی، نیچے تک چلے جاؤ، ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ زوجیت، میاں بیوی، بیوی کے 5 تولہ 10 تولہ سونا ہے، شوہر بیچارہ غریب ہے تو وہی زکوٰۃ اٹھا کے شوہر کو دے دی، یہ گھر کے گھر میں گھمانے کا۔ میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، بات سمجھ میں آ گئی؟ اسی طرح سگے بھائی کو زکوٰۃ دے سکتے، سگے بہن کو زکوٰۃ دے سکتے، بھائی غریب ہے زکوٰۃ دینا جائز ہے، بلکہ دینا چاہیے۔ اس میں 2 فائدے، ایک تو زکوٰۃ کی ادائیگی ہوں گی اور دوسرا صلہ رحمی ہوں گی، رشتے کو اور زیادہ مضبوط کرنا ہوگا۔ چچا ہیں، ماموں ہیں، پھوپھا ہیں، خالو ہیں، ان کو زکوٰۃ دینا جائز ہے، بلکہ دینا چاہیے، بلکہ یہ قریبی رشتہ دار ہیں، ان کو زکوٰۃ دینا چاہیے۔ اپنے رشتہ داروں میں سب سے پہلے تلاش کرو کون محتاج ہے۔ ہر کوئی اپنے احتیاج کو، اپنی ضرورتوں کو سامنے پیش نہیں کرتا، کوئی بتاتا نہیں ہے، تو ایسوں کو زکوٰۃ دینا چاہیے۔ اسی طرح کوئی انسان ہے جو قرض میں ڈوبا ہے، اس کے قرض کی ادائیگی کے لیے اس کی مدد کرو، قرض کی ادائیگی کے لیے کیا کرو، اس کی مدد کرنی چاہیے۔ آگے کا مسئلہ زکوٰۃ کو ہبہ کہہ کر دینا، کسی کو بھائی زکوٰۃ بول کر دیں گے تو شرم آئے گی تو ہدیہ بول کر دے دو، نیت زکوٰۃ کے رکھو تب بھی زکوٰۃ ادا ہو جائیں گی۔ اسی طرح غریب کی شادی میں زکوٰۃ جو دیتے ہیں، غریب کی لڑکی ہے اس کے نام پہ زکوٰۃ وصول کر رہے ہیں، اس کے پاس سے 5,000، اس کے پاس سے 5,000، ایسے کرتے کرتے 1.5-2 لاکھ روپے جمع ہو گئے۔ حالانکہ زکوٰۃ کا جو نصاب ہے نا، آج کے زمانے میں 50-60 ہزار روپے پہ زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے۔ اب یہ بندہ 50-60 ہزار سے اوپر اس کے لیے رقم جمع ہو گئی تو گویا کہ یہ خود زکوٰۃ دینے والا بن گیا، اب اس کے لیے اور بھی زکوٰۃ کیا ہو رہی ہے، اکٹھی ہو رہی ہے۔ تو دوسری بات، اگر کسی لڑکی کی شادی ہے تو اور وہ غریب ہے تو شریعت نے اس کے اوپر کوئی خرچہ رکھا ہی نہیں ہے۔ جب خرچہ رکھا ہی نہیں ہے تو جمع کرنے کی ضرورت بالکل بھی نہیں ہے۔ اور دوسری بات اس میں یہ ہوتی ہے کہ لڑکیوں کی شادی میں غریب غریب کا نام نعرہ لگا کے اتنے سارے خرافات، اتنے سارے دھوم دھڑاکے کرتے ہیں اور اس کے نام پر زکوٰۃ وصول کی جاتی ہے، اور وہی زکوٰۃ کی رقم کیا کر رہے ہیں، ہلدی میں اڑا رہے، رجاکے میں اڑا رہے، مہندی میں اڑا رہے، بنگڑیوں کے پنانے میں اڑا رہے۔ بھائی آنے والے مہمان کو بنگڑی نہیں پنائیں گے تو کیسا چلے گا، کیسا چلے گا؟ کیا وہ اپنی اپنی بنگڑیاں پہن کر آئیں گے، اور بغیر بنگڑی کی نکاح نہیں ہوتا ہے کیا؟ بنگڑی کے ساتھ نکاح کا کیا لینا دینا ہے؟ ساڑیاں پہنا، ان کو کپڑے پہنانے کے لیے زکوٰۃ کی رقم اکٹھی کی جا رہی ہے۔ زکوٰۃ کی رقم ایسی جگہ پہ دینا جائز نہیں ہے۔ مسجد کو زکوٰۃ کی رقم نہیں چلتی، مسجد کو زکوٰۃ کی رقم نہیں چلتی، مسجد کے تعمیرات میں زکوٰۃ کی رقم نہیں چلتی، للہ رقم ادا کرو۔ اسی طرح زکوٰۃ کی رقم مدارس کے اندر چلتی ہے، بلکہ دینا چاہیے، اس میں بھی ڈبل ثواب، ایک تو زکوٰۃ کی ادائیگی اور دوسرا علم کے بڑھنے میں آپ لوگوں کا بھی حصہ لگے گا۔
سادات، ایک اور مسئلہ رہ گیا، سادات، سید گھرانہ. بعض لوگ پوچھتے سید گھرانے کو زکوٰۃ دینا جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ سید گھرانے کو زکوٰۃ اس لیے منع کی گئی تھی کہ زکوٰۃ یہ مال کا میل ہوتا ہے، اور سید گھرانہ یہ اللہ کے رسول کے خاندان کا گھرانہ ہے، یہ اونچا گھرانہ ہے، پاکیزہ گھرانہ ہے، برکت والا گھرانہ ہے. ایسے اونچے گھرانے کو مال کا میل دینا مناسب نہیں ہے، ان کے شان کے خلاف ہے. تو کیا کرتے تھے اسلامک کنٹری میں، اسلامک حکومت میں بیت المال کا ایک حصہ، بیت المال میں سے ایک وظیفہ ان کے لیے متعین ہوتا تھا، وہ بیت المال میں سے ہر مہینے ان کو وظیفہ ملتا تھا، تو زکوٰۃ کی ضرورت تھی ہی نہیں. تو اب اسلامک کنٹری ہے نہیں تو بیت المال سے ان کو وظیفہ ملتا نہیں، زکوٰۃ کی رقم اگر دیں گے نہیں، فی سبیل اللہ کوئی مدد کرتا نہیں، تو معاشرے کے اندر سب سے غریب طبقہ پھر کون بنے گا؟ ہمارے نبی کا خاندان بنے گا. کیا کرنا چاہیے؟ پہلے نمبر پر تو اللہ کے نام پر فی سبیل اللہ دینا چاہیے. لیکن اگر اتنی گنجائش نہیں ہے تو مفتی مہدی حسن دارالعلوم دیوبند کے، ایک وقت میں وہ مفتی تھے، آج دنیا میں نہیں رہے، وہ خود سادات تھے، انہوں نے کہا کہ آج کے دور میں سادات کو زکوٰۃ دینا جائز، سادات کو زکوٰۃ دینا جائز. اسی طرح میت کے قرض کو ادا کرنے میں زکوٰۃ دینا، مرنے والا مر گیا، 20,000 روپے قرضہ تھا اس کا، اب اس کا قرض ادا کرنا ہے تو اس کے قرض کی ادائیگی میں زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ زکوٰۃ کے لیے ملکیت شرط ہے. کیا شرط ہے؟ ملکیت، کہ مالک کسی کو بنانا، اور میت مالک بن سکتا؟ میت مالک نہیں بن سکتا. اگر اس کے وارث کو مالک بنا دیا جائے تو اس کے وارث پر قرضہ تھا نہیں، قرضہ تو اس کے باپ پر تھا جو مر گیا، میت پر تھا. تو جس پر قرضہ تھا وہ ہے نہیں، اب جس کو دے رہے ہیں اس پر قرضہ نہیں ہے، اسی لیے میت کے قرض کی ادائیگی میں زکوٰۃ کی رقم دینا جائز نہیں ہے. یہ بہت سارے مسائل بیان نہیں کیا میں نے، اور بھی ہزاروں مسائل ہیں زکوٰۃ کے، اور بھی ہزاروں مسائل، لیکن جو ضروری ہے وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا. اللہ ان تمام باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.